بحمدہ تعالی مصیبت کے موقع پر اذان دینے کے حوالے سے ہم نے دلائل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اپنا بیان اپلوڈ کیا تھا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرفوع اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کی روایات اور احادیث سے یہ بات ثابت کی تھی، اور کتب احادیث میں یہ روایات اور احادیث موجود ہیں کہ مصیبت اور اس طرح جناب اس موقعوں پر اذان دینا اس سے برکت ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ کے عذاب سے بندے کو مومن کو امن حاصل ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اذان دینا مستحب ہے، دلائل کے ساتھ ثابت کیا۔ اور یہ احادیث سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابہ اکرام علیہ رضوان سے کتب احادیث میں المعجم الکبیر طبرانی کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 199 اور اسی طرح المعجم الکبیر طبرانی کی جلد 8 صفحہ 497 اور 16892 نمبر ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شام کے وقت اذان دی جائے تو اذان کی برکت سے جس بستی میں اذان دی گئی صبح تک بستی امن میں رہتی ہے، اور صبح کے وقت اگر اذان دی ہے تو شام تک بستی امن میں رہتی ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ماقل بن یسار سے حدیث بیان کی، اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے امام عبدالرزاق صنعانی اپنی کتاب مصنف عبدالرزاق کی جلد نمبر 1 صفحہ 487 پر حدیث نمبر 1873 لے کے آئے، اور اس کا بھی مضمون یہ ہے کہ ما اذن فی قوم بلیلۃ الا امنوا العذاب حتى یصبحوا، شام کے وقت جس بستی میں اذان دی جائے صبح تک وہ امن میں رہتی ہے، اور صبح کے وقت جس میں اذان دی ہے شام تک امن میں رہتی ہے۔ یہ احادیث بحمدہ تعالی موجود ہیں، جس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اور بے امنی کے وقت اگر اذان دی جائے تو اس کی برکات ظاہر ہوتی ہیں، اللہ رب العزت جل شانہ امن عطا فرماتا ہے۔ دلائل سے ہم نے ثابت کیا۔ اب انجینئر محمد علی مرزا نے چونکہ بولنا ہی تھا اس مسئلے پر، اور اس کو اس مسئلے میں جو اپنی کوئی نہ کوئی بونگیاں مارنی تھی، تو اس نے ہمارے دلائل کا جواب بھی دینے کی کوشش کی، جس کا ہم نے الحمدللہ پورا تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور پھر میرے ایک چیلنج کا مرزے نے جواب بھی دینے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ میں اس کا جواب پیش کروں گا آخر میں۔ پہلے یہ بات رکھیں یہ دلائل ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث 858 نمبر حدیث ہے، جس میں سہیل بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بنی حارثہ قبیلے کی طرف بھیجا، تو میں اپنے دوست کے ساتھ ایک باغ میں جب پہنچا تو مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی میرا نام لے کر، تو جب ہم نے دیکھا باغ میں تو کوئی بھی نہیں تھا، میں نے اپنے والد کو آ کے بیان کیا کہ اس طرح مجھے کسی نے آواز دی، میں نے دیکھا تو پتہ نہیں چل سکا بندہ کون تھا۔ تو میرے والد نے کہا کہ مجھے اگر پتہ ہوتا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے تو میں تجھے اس طرح نہ بھیجتا، ہاں البتہ اگر ایسی صورت دوبارہ تمہارے ساتھ پیش آئے تو تم نے ایسے موقع پر اذان دینی ہے، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان دی جائے، نماز کی طرح اذان دی جائے، جس طرح نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو اس سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ حدیث بھی موجود ہے ہمارے دلائل میں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مصیبت اور وحشت کے وقت، جنات کی موجودگی کے وقت اذان دینا مستحب ہے، اور تابعین سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ان مرویات سے بالکل واضح ہے۔ اب ان کا جواب دیتے ہوئے مرزے نے پہلے تو یہ کہا کہ جو روایت آئی ہیں وہ ضعیف ہیں، حالانکہ میں نے شروع میں ثابت کیا تھا کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث قابل قبول ہیں، اور اگر روایات اور احادیث تعدد طرق سے آ جائیں تو تعدد طرق سے ان کو قوت اور تقویت مل جاتی ہے، اور وہ حسن درجے تک بھی پہنچ جاتی ہیں، اور ان پر عمل کرنے میں کوئی کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ پھر مرزے نے وہی بات کی ہے کہ نہیں جی وہ احادیث ضعیف ہیں اور فلاں فلاں راوی اس میں ضعیف ہے۔ تو میں نے چیلنج کے طور پر یہ بات کی تھی کہ بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے تم بھی اس کے قائل ہو، اگرچہ بعض وہابی غیر مقلدین قائل نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، لیکن مرزا نے اپنے بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ درست ہے اور اذان دی جا سکتی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ایک حدیث بھی صحیح موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے۔ جتنی احادیث آئی ہیں وہ وہابی اصول کے مطابق ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ جامع ترمذی میں 1514 نمبر حدیث لے کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس میں عاصم ابن عبید اللہ راوی ضعیف ہے، غیر مقلدین اس کو ضعیف مانتے ہیں، اور حافظ زبیر الزئی وابی نے بھی اور البانی وغیرہ دیگر سب نے لکھا ہے کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ اب مرزے کے پاس اور تو کوئی بچنے کا رستہ تھا نہیں میرے چیلنج کا جواب دینے کے لیے، تو کہہ دیا کہ جی اصل میں امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کر کے تو نیچے کمنٹس دے دیے ہیں کہ اس حدیث پر امت کا اجماع ہے۔
حالانکہ جو مرزا کے فالورز مرزا کو سنتے ہیں، آپ اپنی وہابیوں کی ایپ اسلام 360 نکالیں، اس میں 1514 نمبر روایت نکال لیں، امام ترمذی نے ایک لفظ بھی اس حدیث کے حوالے سے نہیں کہا، بلکہ اس میں لفظ یہ ہے وَالْعَمَلُ عَلَى الْعَقِیقَةِ عَلَى مَا رُوِیَ، عقیقہ پر عمل اس حدیث پر ہے جو آگے امام ترمذی نے بیان کی ہے۔ جو سابقہ حدیث بیان کر چکے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس حوالے سے امام ترمذی نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا، اور مرزا نے اتنا بڑا جو نا وہ اتنی بڑی بات کر دی کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے کمنٹس لکھ دی ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ اگر امت کے اجماع اور امت کے عمل ہی کو لینا ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ باقی حدیث کے بارے میں بھی اپنے تبصرے اور اپنے کمنٹس لکھ چکے ہیں اور دے چکے ہیں کہ اس حدیث پر امت کا عمل ہے اور اس حدیث پر امت کا عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اسی کلپ میں مرزا نے جمع بین الصلاتین کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث بیان کی صحیح مسلم کے حوالے سے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف میں 2 نمازیں ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء اکٹھی کی ہے، بغیر سفر کے، بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے۔ اب اس حدیث کو بیان کر کے مرزا نے یہ واویلا کیا ہے اور کہا ہے کہ علماء یہ حدیث چھپاتے ہیں اور یہ سہولت امت کے لیے آسانی ہے اور علماء ان حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ حالانکہ یہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کے آخر میں ان کی ایک چھوٹی کتاب چھپی ہے کتاب العلم، اس میں امام ترمذی شروع میں کتاب العلم کے بالکل ابتدا میں لکھتے ہیں کہ میری کتاب میں جتنی احادیث موجود ہیں ساری قابل عمل ہیں، کسی نہ کسی امام نے، کسی نہ کسی امت کے طبقے نے اس پر عمل کیا ہے، سوائے 2 حدیثوں کے۔ 2 حدیثیں میری کتاب میں ایسی موجود ہیں جس پر امت نے عمل نہیں کیا ان کے ظاہر پر۔ ایک حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس سے ہے جو صحیح مسلم کی پیش کی جاتی ہے۔ تو امام ترمذی تو کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث پر امت نے عمل ہی نہیں کیا، چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے ظاہر پر عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے برخلاف دوسری حدیث جامع ترمذی کی 188 نمبر حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث ہے کہ من جمع بین الصلاتین من غیر عذر، جس نے بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو جمع کیا، فقد اتا بابا من ابواب الکبائر، تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آ گیا، یعنی اس نے کبیرہ گناہ کیا جس نے 2 نمازوں کو جمع کیا۔ اس حدیث کو بیان کر کے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، والعمل علی ھذا عند اہل العلم، مگر اہل علم کا عمل اسی پر ہے، جس کے بارے میں امام ترمذی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ مرزا کہتا کہ امام ترمذی کہتے اس پر اجماع ہے، اور جس پر امام ترمذی رحمۃ اللہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، امت میں سے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا، اور یہ جو حدیث ہے کہ جس نے 2 نمازوں کو جمع کیا اس نے کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آ گیا، اس پر امت کا عمل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا، اور 2 نمازوں کو بغیر عذر کے جمع نہیں کیا جائے گا، اس کو چھوڑے جاتا ہے۔ اور باقی رہے گی بات جو نا وہ بچے کے کان میں اذان دینے والی، اس سلسلے میں مرزا نے یہ بات بھی کی ہے کہ چونکہ امام ترمذی نے کہہ دیا کہ اس پر امت کا عمل ہے اور اجماع، حالانکہ بالکل نہیں کہا۔ آپ متداولہ جتنے نسخے ہیں وہ سارے متداولہ نسخے اٹھا کے دیکھ لیں، اسلام 360 پڑھنے والے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، 1514 نمبر حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ کے کوئی کمنٹس اس پر موجود نہیں ہے، بلکہ والعمل علی العقیقہ کے لفظ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ امام ترمذی نے اگلی والی حدیث عقیقے والی اس کے حوالے سے کمنٹس دیے ہیں کہ عقیقے والی جو آنے والی حدیث ہے اس پر اہل علم نے عمل کیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ مرزا کہتا جی امت کا اس پر عمل ہے، تو بھائی امت کا عمل صرف اذان پر نہیں ہے، امت کا عمل اذان پر بھی ہے اور اقامت پر بھی ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تو امت کے آدھے عمل کو لے رہے ہو اور آدھے عمل کو چھوڑ رہے ہو۔ اور پھر امت کا عمل جو ہے اس سے تو ثابت ہوگا کہ امت کے عمل سے حدیث اگر ضعیف بھی ہو تو امت کے عمل سے اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ اس سے تو بحمد تعالی ہم احناف کا موقع بالکل واضح ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ امت کے عمل سے ضعیف حدیث کو تقویت ملتی ہے، اور اگر پھر متعدد احادیث آ جائیں اور متعدد ترک اس کے جمع ہو جائیں تو تعدد ترک سے بھی حدیث درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے اور کامل عمل ہو جاتی ہے، اور پھر اگر فضائل اعمال میں ہو تو اس پر تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ احادیث بحمد تعالی صحیح مسلم کی 858 نمبر حدیث
وہی بھی حمد تعالیٰ صحیح حدیث ہے، اور اس میں جن آنے کے موقع پر اذان پڑھنے کا ذکر موجود ہے، جس سے جو نا وہ ایسے موقع پر اور غم کے موقع پر اذان پڑھنے کا جو ہے وہ جواز اور استحباب ثابت ہوتا ہے۔ اور میں یہاں ایک بات ضروری بیان کر دوں کہ اسلام 360 والے نے اس روایت میں بھی خیانت کی ہے۔ وہاں لفظ ہے نودیہ بالصلاۃ، اور یہ جو با اور لام صلہ آتا ہے نودیہ کا، جس طرح قرآن مجید میں ہے اذا نودیہ للصلاۃ من یوم الجمعہ، معنی یہ ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے، اور یہاں نودیہ بالصلاۃ معنی یہ بنے گا کہ وہ اذان دی جائے جو نماز کی اذان ہے۔ جس طرح جامع ترمذی میں اسلام 360 والے نے جب ترجمہ کیا ہے 1514 نمبر حدیث کا، تو اس میں وہی ترجمہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کے کان میں وہ اذان دی جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، یعنی نماز کی اذان کی طرح اذان دی۔ اور یہاں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 858 کا ترجمہ یہ کر دیا کہ نماز کی اذان دو، یعنی نماز کے لیے، یعنی اس طرح اذان دو کہ تم اذان دے کے نماز پڑھو۔ حالانکہ یہاں نماز پڑھنے کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، بلکہ سہیل کو ان کے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے جنات کی آمد کے موقع پر اور اس طرح غم کے موقع پر اذان دینی چاہیے، کیونکہ اذان دیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور جنات بھی اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسلام 360 والے نے یہاں خیانت کرتے ہوئے حدیث کا معنی چینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب مرزا کی دوگلا پالیسی دیکھیں کہ کہتا ہے امام ترمذی نے لکھا کہ اس پر امت کا عمل ہے، حالانکہ جامع ترمذی میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے۔ جس پر امام ترمذی نے کوئی کومنٹس ہی نہیں دیا، اس پر کہہ رہا کہ امام ترمذی کہتے ہیں اس پر امت کا عمل ہے، اور جس پر اس کے اپنے جو مسلمہ بزرگ اور پیشوائیں جن حدیث پر کمنٹس دے چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ امت کا اس پر عمل ہے، ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ تلقین کے والے سے اسی کلپ میں بات کی اور کہا کہ تلقین کے والے سے صرف سنی ابی داؤد میں اتنا موجود ہے کہ جب قبر میں میت کو دفنا دیا جائے تو دفنانے کے بعد اس کو استقامت کی اس کے لیے دعا کی جائے، آگے تلقین کوئی ثابت نہیں ہے۔ اب میں ثابت کرتا ہوں کہ تلقین کہاں سے ثابت ہے۔ یہ ہے ابن قیم الجوزیہ کی کتاب الروح، صفحہ نمبر 28 پر ابن قیم جوزیہ نے ایک روایت نقل کی ہے جو کہ المعجم الکبیر طبرانی میں حدیث نمبر 7979 اور مجموع الزوائد میں حدیث 3918 موجود ہے۔ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ ابن قیم جوزیہ اس روایت کو نقل کرتا پوری تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس پر مٹی برابر کر چکو، تم میں سے کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور اس کو تلقین کرے اور کہے یا فلانا ابن فلانا تھا، اے فلانا کے بیٹے، فرمایا کہ انہ یسمع ولا یجب، وہ سنتا ہے لیکن تمہارا جواب نہیں دے سکتا۔ پھر تم میں سے کوئی بندہ اس کو کہے، پھر کہے، 3 مرتبہ کہے، پھر وہ کھڑا ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، اور پھر فرمایا کہ اس کو کہو کہ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما فإن منکرا ونکیرا یتأخر کل واحد منہما۔ یہ ساری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس نے نقل کی ہے ابن قیم جوزیہ نے کہ اس طریقے سے اس کو تلقین کی جائے۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ابن قیم لکھتے ہیں فہذا الحدیث وإن لم يثبت، یہ حدیث اگرچہ ثابت نہیں یعنی ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، فاتصال العمل به فی سائر الامصار والآثار من غیر انکار کاف فی العمل به، تمام زمانوں میں تمام شہروں میں امت کا اس پر عمل رہا ہے اور امت کا عمل ہی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو تلقین کی احادیث ضعیف ہے لیکن امت کا ہر زمانے میں ہر شہر میں اس پر عمل رہا ہے۔ ابن قیم جوزیہ لکھتے ہیں کہ امت کے عمل کی وجہ سے اس پر عمل کرنا کافی ہے اور جائز ہے۔ اب تلقین کی حدیث پر امت کا عمل ہے، اس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اور یہ جو احادیث ہیں بچے کے کان میں اذان پڑھنے والی وہابی نظریے اور اصول کے مطابق ضعیف ہیں، اور کہتا ہے یہ امام ترمذی نے چونکہ لکھ دیا کہ امت کا اجماع ہے اس لیے یہ جائز، حالانکہ امام ترمذی نے نہیں لکھا تو اس کو قبول کر رہے ہو، دوسری حدیث کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اس طرح کی دوگلا پالیسی مرزا جو ہے اپنے بیان میں وہ اختیار کرتا ہے، اور پھر اس سلسلے میں اپنے کئی لیکچر اور بیانات میں مرزے نے یہ بات بڑی اٹھائی ہے کہ تم کہتے ہو جی جس بات سے منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے، حالانکہ یہ اصول بھی ہمارا اپنے
قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہے۔ البتہ میں سر دست جواب دوں گا اس کے اس اشکال اور اعتراض کا جو بار بار یہ بیان کرتا ہے کہ تم کہتے ہو جس سے منع نہیں کیا گیا وہ جائز ہے، تو پھر تم عیدین کی اذان بھی دلوایا کرو کیونکہ اس سے بھی منع نہیں کیا گیا، تو عید کی اذان کیوں نہیں دلواتے؟ عید کی اذان دلوایا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے کہ عیدین کی اذان ممنوع ہے، عیدین کے موقع پر اذان دینا ممنوع اور مکروہ ہے، اس میں ممانعت ثابت ہے۔ جس وجہ سے ہم عیدین کی اذان نہیں دلواتے ممانعت کی وجہ سے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک علمی مسئلہ ہے کہ کسی بھی چیز کا حکم یا کسی بھی چیز کی ممانعت کو ثابت کرنے کے اصول اور ضابطے ہیں۔ کبھی کسی چیز کا حکم صراحتاً ہوتا ہے، کبھی اشارتاً، کبھی عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے۔ اسی طریقے سے ممانعت جو ہے وہ کبھی کبھی عبارت النص سے ہوتی ہے، کبھی اشارت النص سے، کبھی دلالت النص سے، کبھی اقتضاء النص سے۔ کبھی ممانعت صراحتاً ہوتی ہے، کبھی اشارتاً، کبھی تصریحاً، کبھی تلویحاً۔ تو ہم نے اپنے اصول اور ضابطے سے دیکھنا کہ آیا یہ چیز منع تو نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ عیدین کے موقع پر اذان منع ہے، ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ ممانعت کے جو 5 صیغے ہیں، ان 5 صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے جب لائے نفی یعنی حرف لا فعل مضارع پر داخل ہو یا حرف لا اسم پر داخل ہو تو وہ نہیں کا صیغہ ہوتا ہے اور اس سے ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 586 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، صبح کے بعد کوئی نماز نہیں حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے۔ اب یہ حدیث موجود ہے اور اس میں لا جو ہے وہ اسم پر داخل ہے، جس طرح قرآن مجید میں موجود ہے لا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں جو ہے وہ نافرمانی اور جھگڑا نہیں ہے، تو یہاں بھی لائے نفی جنس جو ہے وہ داخل ہے اسم پر۔ ایسے ہی اذان کے حوالے سے ایک تو بات یہ موجود ہے بخاری مسلم میں متفق علیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عیدین کی اذان نہیں دلوائی۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی عیدین کی اذان نہیں ہوئی۔ اور صحیح مسلم میں 2049 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، عید کے دن نماز کے لیے اذان نہیں ہے۔ لا اذان للصلاۃ، جس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے لا صلاۃ بعد الصبح، صبح کی نماز کے بعد کوئی اذان نماز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ لا اذان للصلاۃ یوم الفطر، عید کے دن کوئی اذان نہیں ہے۔ تو جس طرح مخصوص موقعوں پر نفل پڑھنا اس کو ہم مکروہ سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں، سورج نکل رہا ہو، سورج مقام استوا پر ہو اور غروب ہو رہا ہو، اس موقع پر نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ فجر کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ احادیث میں اس کی ممانعت اور نفی وارد ہوئی ہے، تو اس لیے ممنوع ہے۔ ایسے ہی عیدین کے موقع پر ہم اذان کو مکروہ اور ممنوع سمجھتے ہیں کہ اس میں نفی وارد ہوئی ہے اور وہ جو لا جو ہے وہ اسم پر داخل ہو تو اس سے نہیں کا صیغہ بن کے ممنوع قرار پاتا ہے، لہذا عیدین کے موقع پر اذان دینا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ایسے موقع پر اذان دینے سے منع کیا گیا۔ اور ممانعت کا صیغہ حدیث میں صحیح مسلم میں 2049 نمبر حدیث موجود ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ہم اس پر دلائل اور حقائق کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ تو جہاں منع نہیں ہے، جس طرح نفل آپ پڑھتے ہیں، نفل آپ جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ہاں ان موقعوں پر نفل نہیں پڑھ سکتے جن موقعوں پر ممانعت وارد ہے۔ اور اسی طرح ذکر اللہ، درود پاک، عمومات و اطلاقات شریعہ سے ذکر اور درود جب بھی آپ پڑھیں جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں لیکن عمومات و اطلاقات شریعہ میں مواد مستثنا وہ از خود خارج ہوتے ہیں، ان کو خارج سمجھا جاتا ہے، ان کو اس عام اور مطلق حکم میں داخل نہیں سمجھا جاتا۔ تو لہذا عیدین جو ہے اس کی ہم اذان نہیں دیتے کیونکہ ممنوع ہے۔ اور یہ بار بار جو ہے مخاطب کرتا ہے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کو، کہتا ہے یہ جی باپا جانی نے شروع کروائی ہے، تو باپا جانی کو آپ مخاطب نہ کریں، تمہارا جواب اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دینا ہے، ہم سے جواب مانگو اور ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو جوابات ہیں
تم ہمیں جو ہے وہ ہمارے جواب سوال کا اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی جواب نہیں دے سکتے. جو میں نے چیلنج کیا تھا، مرزا اپنے مسلمات کی روشنی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. اگر بچے کے کان میں اذان دینے والی ضعیف احادیث پر عمل ہو سکتا ہے تو پھر اذان کی فضیلت پر مشتمل جو احادیث ہیں اگرچہ ضعیف کیوں نہ ہو تب بھی ان پر عمل ہو سکتا ہے. اسی اپنے کلپ پہ مرزا نے بدعت کے حوالے سے بات بھی کی ہے اور کہا جی ایک چیز کی اصل ثابت ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر جو نیا آنے والا ہوتا ہے صفرے لگا کے اس کو آگے بڑھاتا جاتا ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں. اور پھر بدعت کے حوالے سے کہتا ہے یہ ہمیں کہتے ہیں جی منع کہا تو ہم بتاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ میں منع کر دیا ہے اور وہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کلو بدعت دلالہ، ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. حالانکہ اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ ان کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی. اور اس حدیث کا تعلق اور اس حدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے بحمد تعالیٰ میں اپنے بدعت والے بیانات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں. اس پر پورے دلائل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث عام خص عنہ البعض ہے. عام کی دو قسمیں ہیں، عام لم یخص عنہ البعض اور عام خص عنہ البعض. یعنی ایک عام وہ ہوتا ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص نہیں کیا جاتا اور ایک وہ عام ہوتا ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص کر دیا جاتا ہے. لفظ کل بعض جگہ پہ اکثر کا معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ اپنے عموم پر باقی ہوتا ہے. یہاں لفظ کل اکثر کے معنی میں استعمال ہوا، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی وہ حدیث بیان کی ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنہ. اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ شارح مسلم فرماتے ہیں وفی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ والی حدیث جو ہے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے سنی ابی داؤد والی حدیث کی تخصیص ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. کیوں کہتے ہیں اس میں المراد بہل محدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، مراد اس سے وہ نئے کام ہیں جو باطل اور مذموم اور برے کام ہیں وہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. اچھا کام اور جو اچھا عمل ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے اور اچھی بدعت بھی اس میں داخل نہیں ہے. یہ کہتا جی دیکھیں جی حدیث میں تو یہ ہے کہ اچھا طریقہ، اچھی بدعت تو کہیں بھی نہیں ہے. حالانکہ 2010 نمبر حدیث اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ نعم السنۃ ھذہ یا نعم الطریقۃ ھذہ، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے. اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ روایت لے کے آئے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث کو صحیح کہا ہے فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 68 پر. وہ حدیث کون سی ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز چاشت یہ بدعت ہے ونعمت البدعۃ، لیکن اچھی بدعت ہے. یہاں کیا کہا؟ نعمت البدعۃ، اچھی بدعت. نعمت السنۃ تو نہیں کہا، نعمت الطریقہ نہیں کہا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 ہے الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، وہ اذان جو حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی ہے وہ پہلی جمعے کی اذان یہ بدعت ہے. تو اب لا محالہ یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بری بدعت نہیں ہے بلکہ اچھی بدعت ہے. تو لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خود جو ہے وہ بدعت کے لیے نیما کا اور اچھی ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے. اچھا پھر صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس حوالے سے مرزا نے بار بار یہ کہا دیکھیں وہ اس کا پس منظر نہیں دیکھتے اور اس کو جو نا وہ حدیث پوری نہیں دیکھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابی آئے تھے تو انہوں نے صدقہ کیا تھا. تو اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے اچھا کام اچھا طریقہ جو ہے وہ جاری کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا. حالانکہ حدیث کا آپ سیاق کلام بھی دیکھیں اور حدیث کے الفاظ بھی دیکھیں. یہ تو بات موجود ہے کہ صحابی نے ایک اچھا طریقہ کیا تھا تو حضور نے فرما دیا من سنہ فی الاسلام سنتن حسنتن. تو وہاں کون سا صحابی تھا جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تھا اور اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ من سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃن. وہاں تو اس حدیث میں یہ بھی لفظ موجود ہے نا من سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃن، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا.
تو وہاں تو کسی نے برا طریقہ ایجاد نہیں کیا تھا. تو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مطلق ہے, عمومی ہے, اور ایک ضابطہ اور قاعدہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن, جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا, اچھا طریقہ جو نا وہ ایجاد کیا, پیدا کیا, اس کو اس کا اجر ملے گا, اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا. یہاں لفظ سنہ استعمال کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, من احیا سنتا نہیں کہا, من سنہ. سنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3335 ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنہ کا لفظ استعمال کر کے معنی متعین کر دیا. وہ حدیث کیا ہے کہ ارشاد فرمایا, جو بھی دنیا میں قتل کرے گا تو اس قاتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا. اول من سن القتل, جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا. اب یہاں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی قتل کا طریقہ پہلے سے موجود تھا اور آدم علیہ السلام کے بیٹے نے وہ قتل کا طریقہ ایجاد کیا, نہیں, بلکہ اپنی طرف سے ایک طریقہ شروع کیا انہوں نے, اس سے پہلے قتل کا طریقہ موجود نہیں تھا. من سن القتل, یہ پہلے وہ شخص ہے قابیل جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے, پیدا کیا ہے. اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 506 ہے, سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھے تو ان کی کچھ رکھتے رہتی تھی. انہوں نے حضور کے سلام پہننے کے بعد کھڑے ہو کے نماز پوری کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قد سن لکم معاذ فافعلوا ہکذا, تمہارے لیے معاذ نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے, فافعلوا ہکذا, جس طرح اس نے کیا تم اسی طریقے سے کرو. تو اب سنہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ طریقہ ایجاد کرنے کے معنی میں. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 3045 نمبر, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کو جب کفار سولی دینے لگے, پھانسی دینے لگے, تو آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے لینے دو. سن الرکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا, یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس مسلمان کے لیے جو صبرن قتل کیا جائے اس کے لیے 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا. تو یہاں سنہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ ایجاد کے معنی میں اور پیدا کرنے کے معنی میں. تو من سن فی الاسلام سنتن حسنتن, جس نے کوئی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا فلہ اجرھا, اس کو اس کا اجر ملے گا. اور من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ, اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا کان علیہ وزرھا, اس پر اس کا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. تو یہاں یہ حدیث جو ہے اس عام حدیث کو خاص کرتی ہے اور یہ تخصیص کرتی ہے یہ حدیث کہ ہر بدعت, وہ بدعت جو بری ہو, باطل ہو, وہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی. قرآن مجید میں اور حدیث طیبات میں اس کی 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اکثر کبھی کل کے معنی میں اور کل کبھی اکثر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور پھر مرزا نے اس سلسلے میں اپنے اسی کلپ میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ دیکھیں جی, ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے نماز کے دوران یہ کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پر, ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو دیکھیں صحابی نے اپنی طرف سے لفظ جو ہے وہ اضافہ کیے ہیں. تو یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی طرف سے لفظ اضافہ کرتے تھے تو اسے ثابت ہوا کہ الفاظ کا اضافہ جائز ہے. تو مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ وہ جی صحابی نے جب ایجاد کیے لفظ اپنی طرف سے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے, تو اس لیے مقبول ہے. حالانکہ وہ حدیث آپ پوری پڑھ کے دیکھ لیں, اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کلمات اور حضور کا جو فرمان ہے وہ بات میں ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ فرشتے آسمان سے تمہارے ان کلمات کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ مقبول تو پہلے ہو چکے تھے. اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے اور وہ حدیث کا نمبر ہے 774. سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود تھے, انہیں چھینک آئی تو انہوں نے چھینک کے موقع پر کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ لفظ کہے؟ تو صحابی نے ڈرتے ڈرتے کہ حضور میں نے کہے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہ کلمات اللہ کے عرش کے نیچے جا کے ٹھہرے.
تو اب مقبول تو پہلے ہو چکے تھے، حضور نے تو اس کو خوشخبری دی ہے کہ خوشخبری ہو تمہارے یہ کلمات اور ذکر کے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، جن کا حوالہ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کا دیتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی بندے کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو آپ نے کہا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ ان عبداللہ بن عمر کا عمل کیا ہے کہ یہ الفاظ کی زیادتی خود جو نا وہ کلمات میں اور ذکر میں کرتے تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 25 اور 26 پر 3 سندیں ذکر کی ہیں، 9325، 26 اور 27۔ تینوں سندوں میں ایک سند میں یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہی کہا کہ حضور نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، اور 2 طرق اس کے ایسے ہیں جس میں امام بہقی لے کے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ قد بخلت، تو نے بخل کیا ہے، فحلا حیث حمدت اللہ صلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اللہ کی حمد کرنے کے ساتھ حضور پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ لو تممت والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ تو والسلام علی رسول اللہ بھی کہہ دیتا۔ اب ان تینوں طرق کو بیان کرنے کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسنادان الاولان الصح من روایت زیاد ابن ربیع، وہ روایت جو جامع ترمذی کی زیاد ابن ربیع کی روایت ہے اس سے یہ دونوں پہلی سندیں زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ اس میں زیاد بن ربیع کی خطا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ فیہ نظر، اس میں نظر ہے۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہ کا عمل بتا دیا کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی ساتھ پڑھا جائے، اور پھر عبداللہ بن عمر کا جو ذاتی عمل ہے وہ خود الفاظ کے اضافے کے قائل تھے۔ آپ صحیح مسلم اٹھائیں 2811، 12، 13، 14، یہ ساری تلبیہ کی حدیث پڑھ لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلبیہ بیان کرتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلبیہ کہا تو پورا حضور کا تلبیہ بیان کرتے، وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا، پھر عبداللہ بن عمر اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغبہ الیک والعمل، یہ الفاظ اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے، حضرت خود فاروق اعظم بھی کرتے تھے، اور باقی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی موجود ہے کہ وہ بھی الفاظ کا اضافہ اپنی طرف سے کرتے تھے۔ بلکہ سنن ابی داؤد میں جو حدیث ہے 971 نمبر حدیث، اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور آخر تک پوری پڑھتے، اور کہتے ہیں زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، میں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتا ہوں وحدہ لا شریک لہ کا۔ تو یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی قدر کا عمل بھی ہمیں بالکل واضح ہو کے یہ بتاتا ہے کہ صحابہ خود الفاظ کا اضافہ کرتے تھے، جس کو یہ کہتا نا کہ صفر ایڈ کرتے ہیں، یہ صفر صحابہ کرام خود ایڈ کرتے تھے، حضرت عمر کرتے تھے، عبداللہ بن عمر کرتے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کرتے تھے، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ باقی رہی وہ حدیث جس میں ایک صحابی نے اپنی طرف سے الفاظ چینج کیے تھے، تو یہ یاد رکھیں الفاظ کو چینج کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں الفاظ سنت کے وہی موجود ہوں اور اس میں اپنی طرف سے الفاظ کا اور اللہ کی حمد کا اضافہ کیا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بحمد تعالیٰ ثابت ہے۔